اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی طبیعت ہے بھائی ہم سب کی؟ سارے دن سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، like really؟ تو پھر مان جائیں کہ آپ سب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب آپ سارا دن انتظار کریں تو ٹورڈز دی اینڈ آپ کو توقع ہوتی ہے کہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہائی نوٹ پہ ختم ہوگا، لیکن آپ کے حصے میں آیا ہوں میں۔ I don't excite people. I don't share jokes. I'm a dull, mundane, middle-aged person probably dealing with midlife crisis، جس کا الزام میں ساری دنیا کو دیتا ہوں تو میرے دکھ ساری دنیا اٹھاتی ہے۔ So this is basically what you are going to walk into. On a rather serious note, media chaos. میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا آج، اس لیے کہ یہ بہت آسان ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ کہنا کہ بھائی تم لوگوں نے بڑے حالات خراب کر دیے ہیں، بھائی آج میں میڈیا پہ تنقید کروں گا، میں آج سوشل میڈیا پہ تنقید کروں گا، میم کلچر پہ تنقید کروں گا، دس طرح دی ادر، بیکاز دیر از انسٹنٹ ہیٹ، یو لسن ٹو می، میں آپ کی سوچوں کو آواز دے رہا ہوں تو میں ایک دانشور بن گیا۔ یہ آسان کام ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک سستا کام ہے، اس لیے میں اس کو ایوائڈ کرتے ہوئے چاہوں گا کہ جو ایشو ہے اس کے ہم مچ مور فنڈامنٹل لیول پہ جائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سلسلے کہاں سے سٹارٹ ہوئے، یہ کہاں پہ جائیں گے، اس کو اگر نہ روکا گیا تو۔ کوئی انسان کس عہد میں پیدا ہوا، کس دور میں پیدا ہوا، کس سال پیدا ہوا، اس سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی جنریشن سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے آج کل آپ سنتے ہوں گے جین زی، اس سے پہلے اور جین کرتے 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 جب بات میری جنریشن تک آتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ملینیلز، جو کہ انڈاؤٹڈلی ماڈرن ہسٹری کی بدتمیز ترین جنریشن رہے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو ایمپیریکلی کہہ رہا ہوں۔ بدتمیز کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹیکنالوجی کے ایکسپوننشل جمپس کے اس سٹیج پہ دنیا میں ظاہر ہوئے جب یہ بالکل پیک پہ جانے والی تھی، بالکل پیک سے تھوڑی سی پیچھے تھی، جانے والی تھی، اور ہماری جنریشن اس کو پیک پہ لے کے گئی کیونکہ انہوں نے اس کو ایکسپیرینس کیا۔ نہ جو ایکسپوننشل گروتھ، میں اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں what do I mean by that۔ دیکھیں تاریخی طور پہ اگر آپ ایگزامن کرتے ہیں دنیا میں جو ٹیکنالوجیز ہیں یا لائف سٹائل ہے، تو وہ آپ کو کئی ہزار سال سے لے کر پچھلے کچھ سو سال تک کوئی میننگ فل چینج نظر نہیں آئے گا۔ وارفیئر ٹیکنالوجی میں آپ کو ہزاروں سال پہلے بھی گھوڑے نظر آئیں گے، کچھ سو سال پہلے بھی گھوڑے نظر آئیں گے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں۔ یس، انسیڈنٹلی تھوڑا سا تغیر آ گیا، تغیر اس طرح سے آ گیا کہ جو باؤ اینڈ ایرو ہے، یعنی کہ تیر اور کمان ہے، اس کی عام طور پہ گھوڑ سوار فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجوہات فزکس میں روٹڈ تھیں کہ آپ کے پاس جو کمان ہے وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ آپ اس میں تیر ڈال کے کھینچیں تو وہ کمان ٹوٹ نہ جائے، تو اس لیے اس کا بڑا ہونا ضروری تھا۔ کاسٹ آف دیٹ واز کہ اب آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اسے بھی سنبھالیں اور گھوڑا بھی رائڈ کریں۔ تو تبدیلیاں اس طرح کی آ گئیں کہ جو منگولز آئے انہوں نے چھوٹی کمانوں کے اندر ہرن کی چربی ایڈ کرنا شروع کی، جس سے اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا کہ چھوٹی کمان کو آپ کھینچے تو وہ ٹوٹتی نہیں تھی، لیکن اب آپ گھوڑوں پہ بیٹھ سکتے تھے، تو ویریشن آ گئی۔ سو دیز ٹائپس آف ویریشنز آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ جو تیر کمان پہلے گھوڑے پہ نہیں ہوتا تھا وہ گھوڑے پہ آ گیا، لیکن there wasn't something which is a substantive change۔ یہ substantive change اس وقت شروع ہوا جب ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور پھر لینئر پروگریشن کے بجائے ایکسپوننشل گروتھ سٹارٹ ہونا شروع ہوگی، فرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ بڑے بڑے جمپ لگنے شروع ہوئے، اینڈ اٹ کیم آل دا وے ڈاؤن ٹو 1980s، جس دور کی ہم پیداوار ہیں۔ یہ وہ دور ہے، یعنی اس دور میں جو بچے پیدا ہوئے پرٹیکولرلی ان دا ویسٹ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ٹیکنالوجی کو، یعنی کہ کمپیوٹرز کو، جو ایک بڑی ایلوسیو چیز ہوا کرتی تھی، اپنے گھروں میں پہلی بار عام طور پہ استعمال کرنا شروع کیا۔ ونڈوز 95، ونڈوز 98، اس طرح کی چیزیں۔ اس سے پہلے یہ موویز میں لوگ دیکھا کرتے تھے، CIA کے پاس ہیں، فلاں کے پاس ہیں، یہ فلموں وغیرہ میں ایک بڑی ایک
ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ یار کاش کبھی یہ بھی دنیا کے پاس عام ہو جائے. تو میں خود کو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم بدتمیز ترین لوگ ہیں کہ ہم نے اس کو عام طور پہ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہوئے دیکھا. نا پچھلی جتنی میں نے تاریخ بیان کی ہے کہ ہزاروں سال سے لے کر پچھلے کچھ سو سال تک یہ جو ایکسپونینشل گروتھ نہیں رہی بلکہ لینئر رہی, اس میں ایک پیٹرن کنسسٹنٹ رہا کہ پچھلی نسل نے اگلی نسل کو سکھایا. That is how it has always been. And then you reach to the millennials. کیونکہ چونکہ ہمارے والدین نے کمپیوٹرز وغیرہ یوز نہیں کیے تھے, ٹیکنالوجی یوز نہیں کیے تھے, تو ہم ان سے آگے تھے کہ جب وہ ہمیں کوئی چیز بتاتے تھے تو رسپانس میں ہماری طرف سے ایک ہوتا تھا یا جیسے آج کل آپ نہیں کہتے جین زی اسٹیئر. یہ جین زی کے لوگ جو ہیں نا, مطلب یہ ماسٹر روسٹر ہیں. یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جو بات کیے بغیر کسی کو روسٹ کرتی ہے, اور آپ کو دوسرے تیسرے دن پتا چلتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا. آپ انہیں کوئی بات کہیں تو آگے سے آپ کو یہ رسپانس دیتے ہیں. آپ بدتمیزی کر رہے ہو لیکن آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ تو بولا ہی نہیں آگے سے, لیکن وہ 2-3 دن تک آپ کو چپتی رہتی ہے. ایسے کہتے ہیں جین زی اسٹیئر. تو ہمارے زمانے میں جو ہوا کرتا تھا وہ تھا مینز کے ٹھیک ہے صحیح, آپ کو کیا پتا ہے, ہمیں پتا ہے, ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں. ہم اب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ویسٹ کی. میں بھی لیٹ 90s میں ویسٹ میں تھا, تو میں یہ ٹیکنالوجی وہاں پہ یوز کر رہا تھا. ناؤ چونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں کیں اور ہم نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم اپنی پچھلی جنریشن سے بہتر ہیں, یہ وہ وغیرہ, تو یہ ایروگنس یہ وہ سارا جو ہے یہ وہاں سے سلسلہ سٹارٹ ہوا. لیکن پاکستان میں اس کے ڈائنامکس اس سے بھی برے تھے, کیونکہ ہم پی سیز سے ونڈوز 95 ونڈوز 98 سے سفر کر کے فیس بک تک پہنچے تھے. تو ہماری کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی گراؤنڈنگ ہو چکی تھی. لیکن پاکستان میں جو پیدائش مبارکہ ہوئی ہے یہ ڈائریکٹ فیس بک پہ ہوئی ہے, اس کے پیچھے کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی. There is nothing to go through کہ کچھ چیزیں انسان سیکھ جاتا ہے نا, there is nothing. اور یہ وہ جنریشن تھی جس نے یہ شروع کیا سارا فیس بک اینڈ سوشل میڈیا اینڈ the rest of it. کہ ان کے پیرنٹس لارجلی آج بھی لابلد ہیں, لارجلی آج بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیسے یوز کیا جاتا ہے. پروبیبلی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو کانٹینٹ کنزمپشن ہے وہ ایٹ پار ہے ود دا کانٹینٹ پروڈکشن. یعنی آپ کو پنجابی کامیڈی چاہیے, ٹک ٹاک پہ آپ کو مل جائے گی. آپ کو اردو شاعری چاہیے, وہ آپ کو مل جائے گی. تو جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو پھر ہمارے والدین, ہمارے بچے, جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق سوشل میڈیا کنزیوم کر رہے ہیں. اب یہ جو کیوس پیدا ہوا ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, دس کیوس از آؤٹ ٹو دا فیکٹ کہ ہم بغیر پریپریشن کے ہم نے ایک چیز میں چھلانگ لگا دی. وہ انیویٹیبل تھا, لگانی ہی تھی. دنیا میں ٹیکنالوجی اتنی عام ہو رہی تھی, اسے روک تو سکتے نہیں ہیں آپ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم خود کو اس کے لیے تیار کرتے, پریپیئر کرتے. دیکھیں ایک چیز کہی جاتی ہے, میرا تعلق چونکہ بزنس کنسلٹنسی سے ہے تو کچھ محاورے ہمارے بزنس کنسلٹنٹس کی کمیونٹی میں پائے جاتے ہیں, ان میں سے میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ایوری ٹائم یو انوینٹ اے ویل میک شیور دیٹ یو انوینٹ اے سیٹ آف بریکس ود اٹ. کہانی کچھ اس طرح سے ہے, اوبیسلی یہ اصلی کہانی نہیں ہے, شاید ہو بھی, میں کہہ نہیں سکتا, کہ جب پہیا ایجاد ہوا, یہ کہانی تو اصلی ہے کہ جب پہیا ایجاد ہوا تو اس ایجاد کے ساتھ پوری دنیا کی رفتار تیز ہو گئی, کیونکہ اس سے پہلے ٹرانسپورٹیشن بڑی مشکل تھی, اس سے پہلے ٹریول بڑا مشکل تھا. تو پہیے سے یہ ہوا کہ پھر آپ ایک جگہ کی چیز دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں, اکانومیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ, اینڈ دیر از اے ہول تھنگ دیٹ فالوڈ آفٹرورڈز. پر امیجن کہ آپ نے یہ ویل بنا لیا ہے اور ایک دن آپ نے اس زمانے کے حساب سے جو بھی سائیکل تھی, ریڑھی تھی, وٹ ایور جو بھی آپ نے بنائی ہوئی تھی, وہ ایک ڈاؤن ہل اس کو وہ ہٹ کرتا ہے, ڈہلوان کو, اور آپ پینک کر جاتے ہیں اس لیے کہ اس کو اب روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور پھر سنو بال ایفیکٹ پارشلی, کیا وہ جیسے جیسے نیچے جا رہی ہے آپ کی سواری ویسے ویسے وہ اسپیڈ اس کی تیز ہو رہی ہے اور آپ پینک کر رہے ہیں. ایونچولی کسی درخت میں جا کے وہ کریش ہوتی ہے, کسی ندی میں جا کے گر جاتی ہے, اور لوگ سوچتے ہیں کہ ویل تو ہم نے بنا لی ہے, اسے ریگولیٹ کیسے کریں. Therefore, the saying is that every time you invent a wheel, make sure that you invent a set of brakes with it. جب بھی کوئی نیا پہیا بنائیں, بریک کے ساتھ ضرور بنائیں. ہم نے سوشل میڈیا کا یہ پہیا پاکستان میں لے کے, لیکن اس کے ساتھ بریکیں نہیں بنائی اس کی. تو مثال کے طور پہ آج اگر اپنے ہم پیرنٹس سے پتہ کریں
کہ سیف یوزیج سوشل میڈیا کی کیا ہے. آئی ایم پریٹی شیور کہ جواب تو شاید ایک سائڈ پہ ہمیں رکھ دینا چاہیے. شاید یہ سوال بھی کسی کو سمجھ نہ آئے کہ سوشل میڈیا کی سیف یوزیج کیا ہوتی ہے. یعنی آپ ٹک ٹاک پہ کیا وضو کر کے جائیں؟ ڈز دیٹ میک اٹ سیف؟ آپ تعویذ گھر میں کرا دیں کہ بلائیں نہ آ جائیں اس سے کہ آپ کے غلط کانٹینٹ نہ دیکھنا شروع ہو جائے؟ از دیٹ واٹ وی مین بائی اٹ؟ نو. دیر آر ڈیجیٹل ڈیکورمز اینڈ پروٹوکولز دیٹ ون ought to follow, جن کے اندر مثال کے طور پہ پیرنٹل سیٹنگز ہیں. کیا ہمیں ان کا پتہ ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے. آپ کے بچے نے کیا دیکھنا ہے آپ مکمل طور پہ نہیں تو بہت حد تک آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہ سیٹنگز کس طرح سے آن کی جاتی ہیں؟ نو وی ڈونٹ. کیا ہمیں پتہ ہے کہ آپ ٹائم لمٹ کر سکتے ہیں اور کانٹینٹ کی نیچر کو لمٹ کر سکتے ہیں کہ کیا اسکرین پہ نظر آئے یا کیا نظر نہ آئے؟ اگین موسٹ پروبلی دی آنسر از نو وی ڈونٹ. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں بٹ وی ہیونٹ انوینٹڈ دیٹ بریک ایز اے سسٹم کہ اس کو سسٹم کے طور پہ ہم یوز کریں. فرینکلی ہم خود بڑے جو ہیں وہ نہیں کرتے. تو یہ چیز ہمیں بہت پریشان کرتی ہے. اس سے پھر ایک کیوس پیدا ہوتا ہے. Now اس کیوس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اس کانٹینٹ کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ ایک گھنٹے کے لیے، گھنٹہ بھی زیادہ میں بتا رہا ہوں، 10 منٹ کے لیے آپ کوئی بھی شارٹ فارم بیسڈ سوشل میڈیا یوز کریں، یوٹیوب شارٹس ہوں یا فیس بک ریلز ہوں یا ٹک ٹاک ہو، تو ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے اوپر قرآن کی تلاوت لگی ہوئی ہے. آپ اس کو فلک کرتے ہیں، اگلی پہ رقص لگا ہوا ہے، اس کو فلک کرتے ہیں، اگلی پہ نظریہ پاکستان چل رہا ہے. اس کو آپ فلک کرتے ہیں تو اگلی پہ اس نظریہ پاکستان کو دیکھتے ہوئے انڈیا کے خلاف آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے تھے اسی انڈیا کی ایک رقاصہ رقص کر رہی ہے. آپ پچھلا بھول کے آپ اس پہ چلے جاتے ہیں. سو دیٹ کریٹس دیٹ کیوس. جو پہلے قلب مومن پہ کیوس ہوتا تھا نا، وہ اب سکرین مومن پہ آ گیا ہے. ادھر سے سفلی طاقتیں، ادھر سے روحانی طاقتیں قلب مومن کو جیتنے کی کوشش کرتی رہی. یہ چیزیں چلتی رہیں. اب وہ سکرین مومن پہ چیز آ گئی ہے اور مومن ہیز اے لمٹ. تو ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ زیادہ پریویل کرتا ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک نئی جدت پیدا ہوئی ہے. اینڈ آئی ایم سوری اگر میں آپ کو غلط بات بتانے لگا ہوں، کیونکہ میں نے یہ دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ ہمارے کچھ کانٹینٹ کریٹرز ایسی بھی آ چکی ہیں کہ جو نعت اور رقص وہ بھی کر رہی ہیں. اینڈ وی تھینک دیم، ان کا بہت شکریہ کہ وہ ایک ہی ویڈیو کے اندر نہیں کر رہی ہوتی، لیکن ایک ویڈیو نعت پہ بناتی ہیں، ایک رقص پہ بناتی ہیں، اور پھر جس کو جو چاہیے وہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے جس کو جو چاہیے میرے پاس ہے. I have no problem with that. So this is that type of chaos that we have to deal with. اب اس کو ڈیل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ ایک تو ہماری اس تعلیم کے اندر ہیں. اب اس سے گھبرانا نہیں ہے. ہم نے سوشل میڈیا کو، مین اسٹریم میڈیا کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اٹس گوئنگ ٹو بی انیویٹیبل پارٹ آف لائف. اس کو ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی بچے کو جب آپ چینی کھانے سے بار بار روکے تو اس کے دل میں گلیمر پیدا ہوگا، وہ چینی تک پہنچ جائے گا جیسے تیسے بھی ہے. تو اگر آپ کہیں کہ میں آج، لوگ کہتے ہیں میں نے تو اپنے بچے کو اسکرین نہیں دی، I'm sorry، آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. آپ اس کے لیے گلیمرائز کر رہے ہیں. اب وہ چوری چھپے کہیں نہ کہیں سے اس کا انتظام کر لے گا. اب آپ میک شور کریں کہ آپ اسکرین خود دے دیں اس کو. پہلے خود سیکھیں کہ اس بچے کے لیے سوٹیبل کیا ہے. یہ نہ کرے کہ بچے کو اسکرین سے دور کرتے کرتے بچے کو خود سے ہی دور کر لیں. یہ ہوتا ہے. اس کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کریں. پہلے خود سیکھیں کہ سیف یوزیج کیا ہوتا ہے. ہم خود دی ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ ایٹ سم پوائنٹ نیکسٹ ایئر پیرنٹس کے لیے کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ سیف طریقے سے سوشل میڈیا کیسے یوز کیا جاتا ہے اور بچوں کو کیسے بہتر آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. دی آئیڈیا از ٹو انیبل پیپل ایز اپوز ٹو بی ڈیسپریٹ اینڈ سے کہ وہ نہیں بھائی آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں. اور سارا بھی ہم خود جو دور نہیں ہو سکتے تو ان کو کیسے دور رکھ سکتے ہیں. البتہ ہماری جو اصل فائٹ ہے وہ سوشل میڈیا، اوبیسلی وہ تو ہے ہی ہے، اس کو تو ریگولیٹ کرنے کی بات میں نے جیسے عرض کیا. جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہمارا میدان جنگ ہے.
There is one place where we don't apologize. There is one place where we say کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ we have to fight with tooth and nail to reclaim decency and modesty into Pakistani media, we will do it. اچھا ہم جو the revivalists کے لوگ ہیں, let me put it this way, کہ ہم شریف لوگ نہیں ہیں, and we don't want to be. دنیا میں بہت شرافت ہوگی نا ہم مسلمانوں کی, ہمارا یہ ویو, ہم یہ ویو شیئر نہیں کرتے. یہ آج تک ہم شرافت کے ڈسے ہوئے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گالیاں دینا شروع کر دیں, وائلنس پہ آ جائیں. What I mean by شرافت, I like to explain that. یہ جو ہم بہت شرافت کی بات کرتے ہیں, ہمارے ملکوں میں پچھلے 20-25 سال میں دیکھیں, جنگیں مسلط ہو رہی ہیں مسلمان کے ملک پہ, عورتیں بچے شہید ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ملک پہ, اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ملکوں کی, اور پھر مسلمانوں کے ملکوں کے لوگ ہی ہیں جو وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارا دین تو امن کا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمارا دین امن کا نہیں ہے. امن ہمارے دین کا الٹیمیٹ ڈیزائر ہے, لیکن اس کے پروسیس میں if we have to resort to war, we will, and we don't apologize for it. کیونکہ دنیا میں آپ امن لے کے آ ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان لوگوں کے خلاف سٹانس نہ لیں جو دنیا میں بدامنی چاہتے ہیں, جو آپ کو ختم کرنے کے لیے آگے ہیں. آپ کے سامنے کہے میں نے امن سے کچھ کرنا ہے, وہ نہیں ہو سکتا نا. تو ہم وضاحتیں پیش کرتے ہیں. میں دہشت گرد تنظیموں کو گلوریفائی کرنے والا نہیں, یہ میری حکومتوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں. دہشت گرد تنظیموں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کریں. یہ آپ کے کرنے کے کام ہے. یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ڈو یور جاب. یہ اپولوجی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم وضاحتیں پیش کرتے رہیں. اینڈ ٹیک دس ایز اے لیسن بائی دا وے. یہ میرے ٹاپک سے تھوڑی سی میں ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں. لوگ نارمل کہتے ہیں یار میرے ایک بندے سے کیا ہو جائے گا, میرے ایک کرنے سے کیا ہو جائے گا. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے تالی بجائی ہے, اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ اس نے میرے لیے نہیں بجائی تھی. could be anything like whatever, and everybody like yeah that's a good idea, مجھے بھی بجانی چاہیے. Sometimes all it takes is just one person. Even a mistake can lead to great things because you are a lot within yourself. You are all that you need. خیر back to the topic. یہ جو میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم شریف نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گالیاں دیں, بدتمیزی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی میڈیا پہ صرف کرٹیسائز نہیں کرتے. ہمارا جو دی ریوائولسٹ کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ اس ملک کا قانون توڑ رہے ہیں تو ہم خاموش کیوں بیٹھیں. ہمیں ایک تو پیٹرن نظر آتا ہے کہ جس برائی کو, جس ایول کو قرآن میں اللہ عز و جل نے مقام ضحوکہ پہ کھڑا کر دیا ہے, تو اس کے اندر کوئی انٹرنسک پاور تو نہیں ہے کہ وہ حق سے جیت جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ انسیڈنٹلی ایول اچھائی پہ غالب آ جاتا ہے. اب جتنی بھی تاریخ کی آپ اسٹڈی کریں, آپ کو ہمیشہ ایک ہی جواب نظر آئے گا, جو بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے بھی, اور وہ یہ ہے کہ برائی کبھی بھی اچھائی سے اس لیے نہیں جیتتی کہ اس میں طاقت زیادہ آ جاتی ہے, بلکہ وہ جب بھی جیتی ہے صرف اس وجہ سے جیتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. They give it a free ایریا ٹو آپریٹ, اور پھر وہ جیسے چاہتی ہے برائی وہ آپریٹ کرتی ہے. تو ہمارا ویو ہے کہ بھائی ہم اسے کیوں اسپیس دیں, ہم آپ پہ کیس کریں گے, ہم آپ کو عدالتوں میں گھسیٹیں گے. وی ول میک شیور کہ آپ کی جو یہ پروڈکشنز وغیرہ ساری ہوتی ہیں اس میں خلل آئے. ابھی یہ لازوال عشق کتنی وہ باتیں ہو رہی تھی, آج الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے آپ کے سامنے, اور اللہ عز و جل کا شکر بجا لاتے ہوئے بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نہ صرف لازوال عشق بلکہ لازوال عشق کی جو کاسٹ ہے اس کے خلاف بھی کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب ہر دروازے پہ ہم نے جا کے, کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو, اس فحش پروگرام کو بند کرائیں گے, اس کے بعد ایک اور آ جائے گا, اس کے بعد ایک اور آ جائے گا, تو ہاؤ ڈو وی پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. تو اس کا اسٹاپ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو اداکار ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں کہ نیکسٹ ٹائم کوئی ایسا پروجیکٹ لے کے آئے تو جس بھی بندے کے پاس وہ جائیں وہ پہلے کہ جی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. ہم تو پہلے بڑے نازک مزاج ہیں.
Yeah, sure. If this is the language you understand, then trust me, this is the language we will speak every time. تو ہمارے کہنے کا مطلب ہم جب کہتے ہیں شریف لوگ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنڈیم نہیں کرتے، صرف ہم سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز نہیں چلاتے، اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ اس کے بہت فائدے ہیں، سارا کچھ ہے. وہ بھی صحیح کہ اگر اس کیوس کو ختم کرنا ہے، سم ون ہیز ٹو اسٹینڈ اپ، ریکلیم یور کنٹری. اسلام کا کیس، پاکستان کا کیس، یہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں نہیں ہیں. نظریہ پاکستان میں وہ جو دو قومی نظریہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک اسلامکلی ڈریون پاکستان کے لیے کوشش کی گئی تھی. یہاں پہ ساری وہ حرام کاری ہو رہی ہے، تو سیپریشن کی ضرورت کیا پڑی ہوئی تھی؟ سیکولرزم تو وہاں بھی مل جاتا تھا. So for that reason someone has to come up. Now the whole idea of us getting together here is کہ ہم نے جو فیملیز ہیں، اسٹرانگ فیملیز، سیف فیملیز، ہم نے ان کو لے کے اس طرف جانا ہے. اور میڈیا کیوس ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی اس کو ہٹ کرتا ہے. سو دس از واٹ وی گونا ڈو. نمبر ایک، کہ آپ فیملی کی اہمیت کو سمجھیں کہ اسلام اتنا زور کیوں دیتا ہے اس پہ. اینڈ ہیئر از دی آنسر، کہ اسلام پرسیو اس طرح سے کرتا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ ایک سویلائزیشن ہوتی ہے، اپنی ذات میں ایک جامع تہذیب ہوتی ہے فیملی. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کا جو مائکرو لیول ہے، جو ایٹامک لیول ہے، وہ ادارہ خاندان ہے. جب ہزاروں خاندان اکٹھے مل کے ایک ہی تہذیب کو پروموٹ کرتے ہوئے جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی میکرو سویلائزیشن بنتی ہے. اسلام سسٹم پہ بڑا زور دیتا ہے، سویلائزیشن ایک سسٹم پہ چلتی ہے. تو اسلام اس لیے زور دیتا ہے کہ میکرو سے مائکرو تک ہر چیز الائنڈ ہو ایک، اور وہ آپ کی نرسری ہے جہاں سے آپ کی پوری سویلائزیشن نے گرو کرنا ہے. جب آپ اس کو خراب کریں گے، پوری سویلائزیشن کو خراب کریں گے. یہ ٹرانسجینڈرز وغیرہ جو ہیں یہ اوپنلی کہتے ہیں کہ وی آر کمنگ آفٹر یور چلڈرن. تو ہمارا ایک بڑا سمپل جواب ہے کہ اف یو مینجڈ ٹو گیٹ ٹو آور چلڈرن then there is no shame on you but there will be shame on us. تم باہر سے آ کے ہمارے بچوں پہ تم قبضے کرنے شروع کرو تو پھر ہمیں شرم آنی چاہیے. اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں ٹرائی اینڈ سی واٹ ہیپنس. تمہارا کیا خیال ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی نے رزسٹ نہیں کیا تمہاری ہر طرح کی حرام کاریوں کو؟ تم نے فیملیز پہ آ کے اٹیک کرنے شروع کیے، میڈیا پہ قبضہ کیا، ہم جنس پرستی کے ڈرامے تم نے بنانے شروع کیے. یاد رکھیں اس ملک میں وہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اب پبلکلی نام، وہ زمانہ گزر گیا کہ فلاں کا نام لے کے بات نہ کریں، فلاں کا نہ کریں. ARY 5-6 ڈرامے چلے تھے اس پہ ہم جنس پرستی کے، آج نہیں چل رہے. سو یو ہیو دیٹ سیٹسفیکشن کہ کسی نے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ کیا ہے کہ وہ پلگ پیچھے سے کھینچا گیا ہے. وہ ایک انٹرنیشنل، چھوڑیں باقی میڈیا میں ہمارا کیا کیا ہو رہا ہے. رشیا ٹوڈے 2009-2010 میں، ان کے آج سے 14-15 سال پہلے رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں امریکہ نے پاکستانی میڈیا کو $50 ملین دیا. ٹیک اے گیس کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ آپ سورہ اثر کی تفسیر بتائیں بچوں کو؟ نو. لبرل ویلیوز کو پروموٹ کرنا شروع کریں، فیملیز کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. میڈیا از دا ون پلیٹ فارم تھرو وچ یو کین ڈو. یعنی کہ ایک پورا حرام کاری کا کہ اس کی پوری اسکیم سٹارٹ ہو جائے. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس پاکستان میں ہم بھی رہیں اور اس پاکستان میں تم کامیاب بھی ہو جاؤ. ہم نے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے جا کے. تو آپ کی سب سے بڑی جنگ آپ کی فیملی ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا سب سے بڑی جنگ ہے. اس کے لیے آپ کو کلوڈ اپ ہونا پڑے گا کہ میڈیا کو یوز کیسے کیا جاتا ہے. آپ اپنے حصے کا کام کریں گے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ لیجسلیشن ہو جائے کہ کم سے کم 30% کانٹینٹ جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اسلامی یا نظریاتی بنائیں. وہ سلطان صلاح الدین پہ ڈرامہ بنے، کسی صحابی کی زندگی پہ ڈرامہ بنے، کسی مسلم سائنٹسٹ پہ بنے، بیکاز دوز آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو انسپائر آور پیپل بائی. آئی مین یہ تو پاکستان میں کچھ نہیں چل رہا ہمارے ڈراموں میں سوائے اس کے کہ اس کی بیوی کا اس سے تعلق ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، اس کا. اینڈ اپیرنٹلی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کا ایک ہی وقت میں اپنی بیوی اور بیوی کی والدہ سے بھی تعلق ہے. Who should I condemn? I'll condemn myself. کہ میرے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے. میرے ہوتے ہوئے مطلب ہم سب کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے. Someone has to stand up and say, just shut up man, enough is enough. یہ کیا بدتمیزی ہے؟
اس پاکستان کے لیے تو کسی کو قربانی نہیں دی تھی کسی نے. اس پاکستان کے لیے تو اتنی عورتوں کے ریپ نہیں ہوئے تھے, اس بچوں کی شہادتیں نہیں ہوئی تھیں. ڈفرنٹ پاکستان that people had in mind, and that Pakistan has to be reclaimed. It has to be. آپ فیملیز کو پروٹیکٹ کرنا, اسٹرانگ کرنا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اسلام آپ کو پیراڈائم دیتا ہے اس میں آپ اپنے حقوق, اپنے فرائض آپ سر انجام دینا شروع کر دیں, سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ میں امپیریکل بات کر رہا ہوں, فلسافیکل نہیں, یہ امپیریکل بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خاندان کیسے بنائیں. وٹ ڈو یو مین بائی اچھا خاندان بنائیں؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ اچھا خاندان بناؤ؟ اللہ نے تمہیں خاندان دے کے بتایا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان اچھا ہو جائے گا. آپ نے محنت پروسیس پہ کرنی ہے, نتیجہ تو اللہ کی طرف سے آئے گا. تو اچھا خاندان بنانا, اس پہ کوئی ڈینائل ہی نہیں ہے کہ آپ نے اچھا خاندان بنانا ہے, لیکن یہ سوال نہ کریں کہ اچھا خاندان کیسا بنائیں. ہسبینڈ اپنے حصے کا کام کرے, بیوی اپنے حصے کا کام کرے, بچوں کو بتائے کہ ان کے حصے کا کیا کام ہے. the moment you start doing what you ought to do, اس کا inevitable consequence ہے کہ آپ کا اچھا خاندان بن جائے گا. باہر سے انکریجنس ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں آپ پہ میں آخری 1-2 گزارشات, اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. دیکھیں آپ پہ یہ ذمہ داریاں اس لیے بھی ہیں کہ آپ اس طبقے کا حصہ نہیں ہیں جو لاچار ہے, جو مجبور ہے, جو کچھ کر نہیں سکتا. یو آر ایبل اینڈ کمپٹنٹ پیپل, دیٹس آل آف یو. آپ کے لیے جو کچھ دنیا میں کیا گیا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسپلین مائی سیلف اینڈ ایکسپریس مائی سیلف, کہ ہماری جو محبت ہے پروفٹ علیہ السلام کی زندگی سے, دیر از ون آسپیکٹ کہ ہم ان پہ ایمان لے کے آئے ہیں, but then there is something else. There is something else. گھر کی بات کرتے ہیں تو ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے جو بڑی محبت کی باتیں کرتی ہے, اس میں کچھ چیزیں گنواتی ہے. سارا دن ہمارے لیے کام کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, آفس جاتا ہے, ڈیلز کرتا ہے, کتنا مینٹل سٹریس ہوتا ہے, so on and so forth. ہسبینڈ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرتا ہے تو دیر آر سرٹن ایوری ڈے تھنگز. بچوں کا خیال کرتی ہے, صبح سب سے پہلے جاگتی ہے, رات میں سب سے آخر میں سوتی ہے. تو کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ اس پہ ایمان نہیں لے کے آئے ہوئے, لیکن اس کی کچھ کی ہوئی چیزوں کو اتنا آنر کرتے ہیں کہ محبت پیدا ہوتی ہے. ڈو یو جسٹ ناٹ تھنک فار اے منٹ کہ پروفٹ علیہ السلام کو دنیا کی خوبصورت, اس زمانے کی جو خوبصورت ترین عورتیں تھیں وہ بھی آفر کی گئیں, حکومتیں آفر کی گئیں, پیسہ آفر کیا گیا, بٹ ہی چوز کہ وہ درختوں کے پتے کھائیں, وہ پتھر کھائیں, وہ ہجرتیں کریں, وہ جہاد کریں. اپنی امیجنیشن میں لیٹس گو بیک ٹو غزوہ احد, کہ جہاں پہ میرے سید کو اتنی تلواریں سر پہ ماری گئیں, اتنی کہ ان کا جو خود ہوتا ہے نا وار ہیلمٹ, وہ ٹوٹ گیا. کبھی سوچا ہے کس کے لیے؟ سرفراز شاہ صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے, تو میری چشم تخیل نے وقت کے دھارے کی مخالف سمت سفر کرنا شروع کیا, اور میں ماہ و سال اور صدیاں یہ سفر کرتے 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 1400 سال پہلے ایک ایسی بستی پہ رک گیا جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں, لیکن ایک گھر میں نے ایک ہستی کو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے, اور وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ الہی میری امت کو بخش دے. تو کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا محبت کیا ہوتی ہے, کہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ آرام سے سو رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, I can't explain this to you, اس کا کیا مطلب ہے. وہ سو رہے ہیں, اور جن کو محبت ہے وہ رات کو جا کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں سجدے میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ الہی میری امت کو بخش دے. دس از دا پروفٹ. جب ان کے وار ہیلمٹ ان کے سر پہ توڑ دیا گیا تو ان کی راحت جاں, ان کی صاحبزادی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, وہ کبھی ایک چیز سے ان کا خون روکنے کی کوشش کر رہی ہیں, کبھی دوسری, کبھی تیسری. یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے, بٹ یو ہیو ٹو آسک, ایڈ ون مور کوسچن ٹو اٹ.
فار واٹ؟ کس کے لیے؟ ساری سہولتیں تو وہ آفر کر رہے ہیں، بٹ وی سی دیٹ پروفٹ از ڈینائنگ ایوری تھنگ. ہر سہولت کو ڈنا کے مشکل ترین کام ہے وہ کر رہے ہیں. کہ روایات میں لکھا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، وہ خود تو ہیں ہی ہیں نا، اس میں گھر والے بھی ہیں، کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ اس فیملی نے کچھ دن سے زیادہ اچھا کھانا کھایا ہو. فار ہو؟ دیٹس اس. تو وہ جو گھر سے باہر جا کے مزدوری کرتا ہے، آفس جاتا ہے، ڈیلز کرتا ہے، وہ محبت آپ کو پیدا ہو رہی ہے نا. وہ جو گھر میں بیٹھ کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، سب سے پہلے جاگتی ہے، ہو رہی ہے نا. تو وہ آپ کے چھوٹا سا ایک معاملہ ہے. امیجن کریں کہ 1400 سال پہلے ایک ایسی ہستی ہے جس نے وہ سارا کچھ کیا ہے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. آخری بات اس میں میں ختم کرتا ہوں کہ میں یہ ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ کیوں اٹھانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہت کیا ہے کہ جب پروفٹ کو اللہ نے کہا کہ قم فانذر، کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور بتا دیجئے، تو پھر وہ ایسے کھڑے ہوئے کہ ساری زندگی نہیں بیٹھے وہ. اس کے بعد میٹافوریکلی اسپیکنگ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. تو یہ تو آپ پہ ذمہ داری بنتی ہی بنتی ہے. شیخ ارسلان کا جملہ میں عام طور پہ کوٹ کیا کرتا ہوں، اسی جملے پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ another reason you cannot afford to give up، you cannot afford to give up، اس لیے کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ بڑے اسپیشل لوگ ہیں. جاننا چاہتے ہیں کتنے اسپیشل؟ اتنے اسپیشل کہ آخری رسول نے آپ کے لیے رو رو کے دعائیں کی ہیں. What more do you want؟ بہت شکریہ.